اٹھ رہا ہے اور کارکنان آپس میں جمع ہو کے پوچھ رہے ہیں ساڈا لیڈر کون ہے، مریم نواز ہیں یا پھر شہباز شریف صاحب ہیں، کیونکہ دو نیریٹیوز ہیں، ایک جانب مفاہمت کی سیاست ہے، دوسری جانب کون سی سیاست ہے؟ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، مصالحت اور مفاہمت کی بھی آ جاتی ہے اور بڑی جارحانہ قسم کی بھی سیاست آ جاتی ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ نہیں رہا کہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر سے پی ڈی ایم میں لانے کی جو کوشش ہے اب ناکام ہو گیا، اور اب یہ بھی یہاں پہ کنفیوژن ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں لانے کی کسی قسم کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کے تو کسی بھی بیان سے ایسا نہیں لگ رہا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی سیکرٹری جنرل ڈھونڈ لیں اپنا، اگر ایسا ہوا تو میں اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس پہ ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ کیا ان کی جماعت اصولوں پر سمجھوتا کری، پھر پتہ چلا کہ وہ سمجھوتا کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے جو کہا صحیح کہا، میں ساتھ کھڑی ہوں، اور وہ تو جو عشائیہ تھا تو وہ تو اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہوں نے دیا تھا۔ اور اب یہ ہے اشفاق کہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ ہفتے کے روز سر جوڑ کر بیٹھے گی اور پھر اپنی حکمت عملی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے عوامی نیشنل پارٹی کے بغیر طے کرے گی، اور آمدن سے زائد اثاثوں میں ملنے والی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اور والد نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کے بعد کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، جن میں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا عشائیے سے پی ڈی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا عشائیہ پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا، پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا، وہ بطور اپوزیشن لیڈر فرائض کی ادائیگی کے لیے وہ کیا تھا۔ پی ڈی ایم کا موقف آج بھی انٹیکٹ ہے، پی ایم ایل این کا بھی وہی موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، اور شہباز صاحب موجود ہیں تو میری موجودگی ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے، اس کا ایشو نہ بنایا جائے۔ جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے کتنا سالڈ جواب ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ اور قمر زمان قاہرہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے پی ڈی ایم کو استعمال کیا ہے، شرائط مانے تو واپسی پر تیار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے بیانات شہباز شریف کی کوشش کے متصادم ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت کے اندر جو دراڑیں ہیں، جو نظریے کا اختلاف ہے، اس کو واضح کر دیا کہ رات کو شہباز شریف صاحب نے کچھ کہا، آج شاہد خاقان صاحب نے اس سے بالکل متصادم بات کہہ دی، اور وہی پرانا جو ریکارڈ تھا وہی چلا دیا، وہ گھسا پٹا سا، جس کی بنیاد پہ پی ڈی ایم میں یہ تعطل آیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ گروپ سامنے آیا۔ اس عشائیے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بڑے متحرک ہو کے انہوں نے بیانات بھی دیے، جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا، گو کہ ان کو پتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو بڑا غیر ضروری قسم کا تھا۔ دوسری جانب اے این پی کے رہنما زاہد خان صاحب نے بھی کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس عشائیے میں پی ڈی ایم پر بات نہیں ہوئی تھی۔ یہی ہے کہ مفادات کی سیاست ہے، جس کا جو دن چاہے وہ کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف نے ایز اے اپوزیشن لیڈر اس سارے پارلیمانی پارٹیز کی لیڈرشپ کو بلایا تھا، طریقہ کار بنائی اپوزیشن، جو متحد اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، پارلیمان کی پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ خاقان عباسی صاحب نے کس طریقے سے وہ بات کیا، کیا سوال ان کے اوپر ہوا، تو ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت ایک بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جب الیکشن آئے گا تو اس وقت یہ ساری بہت الیکشن کے نزدیک یہ باتیں ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب حکومت کا موقف سامنے آیا ہے نواز شریف کی لندن سے واپسی کے حوالے سے۔ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے فرمایا کہ برطانیہ نے نواز شریف کی حوالگی کے لیے درخواست دینے کا کہا ہے، یہ عمل طویل ہے اور ایگزیکٹو آرڈر سے ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے برطانیہ کی جانب سے، یعنی کہ ان کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے برطانیہ کو۔ برطانیہ کا قانون سے سزا یافتہ شخص کو وزٹ ویزا نہیں دیا جا سکتا، نواز شریف کا وہاں کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ کنول، آپ کا آپ نے وقت دیا۔ کنول، سب سے پہلے تو آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے، ابھی شہباز شریف صاحب نے عشائیہ دیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے وفود نے بھی شرکت کی۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ڈنر کا پی ڈی ایم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی اس ایکٹیویٹی پہ۔ دیکھیں، مریم نواز نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ پی ڈی ایم کو وہ لیڈ کر رہی تھیں جو مسلم لیگ نون میں، یعنی وہاں سے اس کی نمائندگی اور اس کی لیڈر مریم نواز ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب جس کو بھی اپنی دعوت یا عشائیے میں بلا رہے ہیں
اس کو وہ پی ڈی ایم کے فورم کی میٹنگ نہیں سمجھ رہے. تو یہاں سے کلیئر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک نواز شریف گروپ اور ایک مریم نواز گروپ ہے اور ایک شہباز شریف گروپ ہے. دونوں کی اسٹریٹجی فرق ہے. اور یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب انہوں نے پی ڈی ایم کی تحریک شروع کر رہی تھیں اس وقت شہباز شریف صاحب نے اپنی بیل کینسل کرائی اور وہ جیل میں جا کے بیٹھ گئے. جب اس غبارے سے ہوا نکل گئی اور پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیل لے کے باہر آ گئے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دو مختلف ڈائریکشنز میں چلنے والی پارٹی ہے. اوپر سے جتنا مرضی دکھاتے رہیں کہ محبت پیار ہے لیکن اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ بڑے کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. اچھا کمل صاحبہ، ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے علاوہ کوئی نیا اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جو پی ڈی ایم کا جو مردہ ہے اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ پی ڈی ایم کا مردہ ایسا ہے کہ جس میں جان نہیں ڈال سکتی. اچھا. جب ایک سیٹ پہ یہ سب لڑ گئے اور سارا برازہ بکھر گیا اور اب آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ہی تیر اور نشتر ایک دوسرے پہ چلائے جاتے ہیں، زہریلے بجھے ہوئے لفظوں کے تیر. پھر الیکشنوں میں ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی لڑتے رہے. یہ جو ابھی کراچی کی سیٹ پہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مریم نے جو بیان بازی کی جس کے جواب میں بلاول نے بھی ان کو کافی کچھ سنائی. اس کے بعد آپ جے یو آئی ایف کو دیکھ لیں کہ انہوں نے سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جا کے الیکشن لڑا. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایسا مردہ ہے جس کو دفنا دیا گیا ہے اور اب اس میں جان تو کیا ہے، اس کو کھڑا بھی نہیں جا سکتا. جہاں تک نئے الائنس بنانے کی بات ہے تو دیکھیں اگر تو شہباز شریف صاحب پھر لندن ہو جاتے تو پھر تو ان کی بلا جانتی. لیکن جب تک وہ پنجرے میں بند ہیں وہ پھڑپھڑا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آئے اور وہ اپوزیشن کا فورم استعمال کرتے ہوئے کوئی 5-6 لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد وہ حکومت پہ. کمل یہ کہیے گا اب جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آئے ہیں کافی زیادہ متحرک لگ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بجٹ میں کیا یہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں؟ حکومت کو کسی قسم کا خطرہ فیل ہو رہا ہے ان سے؟ شہباز شریف صاحب متحرک رہیں، وہ اپنی آنیاں اور جانیاں کر کے دکھائیں. اصل ان کا ڈرامہ تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، وہ یہاں سے دوڑنا چاہتے ہیں اور وہ جب تک اس سٹرگل میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ آپ کو چل پھر کے نس پچ کے دکھائیں گے. تو نس پچ انہوں نے جو کرنی ہے کر لیں، لیکن بجٹ میں وہ کوئی حکومت کے لیے ٹینشن نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ویسے ہی اپوزیشن کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. اور پچھلی دیکھ لیں آپ جتنے بجٹ میں کوئی لات مار کے حکومت گرا رہا تھا، کوئی یہ بتا رہا تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. الحمدللہ بجٹ بھی پاس ہوئے، حکومت بھی چلائی، حکومت کامیاب بھی ہو رہی ہے. تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یا معاشی اشاریے ہیں وہ سب بدل گئے ہیں. کنسٹرکشن میں آپ دیکھ لیں، ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھ لیں، آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کمل شوزب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا موقف دے رہی تھی. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اور آبویسلی پیپلز پارٹی کو مدعو بھی کیا گیا تھا، یہ جو اشاعیہ دیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے اور اس کے بعد جو متضاد بیانات آئے. سسی پلیجو صاحبہ سے جانتے ہیں اس کے بارے میں. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ سسی پلیجو صاحبہ. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام اشفاق اور مدیہ جی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی کنفیوزنگ ہے جتنا ہمارے ناظرین کے لیے، عوام کے لیے اور پارٹی کارکنان کے لیے کہ ایک جانب شہباز شریف صاحب ڈنر پہ بلاتے ہیں، دوسری جانب جو ہیں وہ متضاد بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے تو کسی اور پوزیشن میں ایز اپوزیشن لیڈر پارٹیز کو بلایا تھا. تو آپ لوگوں کو کنوے کیا کیا گیا تھا جب ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا کہ کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات بالکل واضح سی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ظاہری بات ہے. اور سب سے پہلے ہم نے ان کو دعوت دی تھی، سپورٹ کیا تھا نیشنل اسمبلی میں، میجارٹی مسلم لیگ نون کی تھی. یہ نہیں ہمیں وہ تسلیم کر رہے ہماری میجارٹی، وہ الگ بات ہے. تو انہوں نے جب ڈنر کی عزت احترام سے دعوت دی تو ہم گئے، لیکن ظاہری بات ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں تو پی ڈی ایم سے تو ان کا مریم صاحبہ سے زیادہ واسطہ بنتا ہے. وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور وہ پریزیڈنٹ ہے، تو نیچرلی ہم گئے وہاں. لیکن اس کے بعد اب جو صورتحال کوئی بیان بازی ہوئی ہے بڑی افسوسناک ہے اور ہم کسی کو بھی وضاحتیں دینے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور پی ڈی ایم میں جو اب جو ہے تتر بتر کرنے کے لیے میرے خیال میں کچھ لوگ زیادہ سرگرم ہو چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں، بلکہ میاں صاحب کا بھی، مریم بی بی کا، سب کا. لیکن احسن اقبال صاحب اور خاقان عباسی صاحب شاید انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ پی ڈی ایم صرف جو ہے ان کی جماعت پہ مبنی ہے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص کر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی کاوشیں اور کوششیں کی. اس کے بعد یہ
اتحاد معروض وجود آیا. اب جو ہے سسی ہم آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت سی ایم جو ہے وہ سی ایم سے سید مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شہید ہوا ہے، ان کا بیٹا تھا جو ابھی بی ایڈ کر رہا تھا. مجھے بتایا اور میں نے اسے کہا ہے کہ اپنی پڑھائی جاری رکھے، ہم اسے سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا حق ہے نوکری والے کے حساب سے وہ بھی دیا جائے گا. ہمارے جو لڑکانہ کے 2 پولیس ٹگڑ ہے اور ایک چاچڑ شہید ہوئے، ان کے بچوں سے بھی میں ملا، ان کو بھی کہا ہے جو اے پی سی کا ڈرائیور تھا شہید عبدالخالق، اس کا بیٹا میڈیکل میں پڑھ رہا ہے. اور ہم نے یہ ہمارا ویسے ہی پالیسی ہے، قانون ہے کہ جو شہداء ہیں پولیس کے، ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ حکومت خود اٹھاتی ہے. تو اس کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈاکٹر بن کے خدمت کرے گا. اور ان دا مین وائل اس کی فیملی کا خیال کرنا اور جو ان کا حق ہے وہ دینا، وہ ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہوگا. شکارپور میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی یہ میڈیا گفتگو جاری، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی سسی پلیجو جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے. سسی مجھے بتائیے گا، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بھی جیسے بولا کہ احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے آف کورس آپ لوگ بھی کافی زیادہ ہرٹ ہوئے، لیکن ادر دین دس پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کس موڈ میں ہے کہ اگر کوئی سیریس ڈسکشن کی جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کو ریلی یونائٹ ہو جانا چاہیے، جو روٹھی ہوئی جماعتیں وہ واپس آ جانی چاہیے، سو کیا پاکستان پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم کو جوائن کر لے گی؟ دیکھیں، ہم نے نہ کسی کو وضاحتیں دینے کی ضرورت ہے ہمیں، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا. اب یہ پی ڈی ایم کا کوئی آئین نہیں ہے، یہ ایک اتحاد ہے. اس کے لیے بڑی کاوشیں لی گئی، خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ اس کی ایک ریزولوشن بنی تھی اس کے ٹی او آر سے. لیکن اب یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کل جو ہے اتنا انہوں نے ایمبیرسمنٹ میں ڈال دیا خود شہباز شریف صاحب کو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے تھوڑا سے مسائل چل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سارے صوبوں سے اس کی نمائندگی ہے اس اتحاد میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک کی جماعت ہے، لیکن سندھ میں ہمارا بہت بڑا مینڈیٹ ہے. یا تو پی ڈی ایم میں یہ 1-2 لوگ نہیں چاہتے کہ سندھ کے لوگوں کا مینڈیٹ اس اتحاد میں شامل ہو، اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور بغیر ہمیں سنے ہوئے 2-3 میٹنگز ہو چکی جس میں ہمیں نہیں بلایا گیا. ہم نے احتجاجاً استعفائے دی تھی، لیکن ہم نے کسی کو منتیں نہیں کی کہ ہمیں واپس لیا جائے. ہم نے وہ احتجاجی استعفائے دی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر وہ ٹھیک نہیں تھے. میٹنگز فوری اور جلد بازی میں کی گئی. اب یہ ہے کہ اپوزیشن ایسے کیسے فعال ہو سکتی ہے جب اتنا بڑا اتحاد، جس کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کاوشیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہوں. اب آپ جو ہے جب بجٹ بھی سامنے ہو اور ہماری بہت ساری حکمت عملی کامیاب رہی ہے ضمنی انتخابات میں، تو یہ تو استعفیٰ دینا چاہ رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میٹنگ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں بھی نہیں بلایا گیا، تو اس میں کیا استعفیٰ دیتے ہیں یا لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سسی پلیجو صاحبہ. اور اوبویسلی کنفیوژن ہے وہ اس حوالے سے برقرار ہے کہ کون سی لائن ٹو کرنی ہے. اور دوسرا ایک چیز ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک ایگو ہوگا کہ یار ہمیں انہوں نے نوٹس دیے تھے اور شو کاز دیے تھے اور اب اسی جماعت میں ہم چلے جائیں اور اسی جو پلیٹ فارم پہ چلے جائیں. تو یہ شہباز شریف صاحب ممکنہ طور پر اگر کوئی نیا الائنس بنانے جا رہے ہیں تو اس کے اندر شاید ان کی شمولیت ہو جائے. اتنا وہ بیڈ ماؤتھ، اتنے وہ بیڈ ٹیسٹ ہو گیا تھا تو آئس بریکنگ کے لیے بلایا ہو کہ ابھی ایٹ لیسٹ مل کے کوئی بات ہونی چاہیے. چھوٹی سی بریک ہم لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.